بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن امام اہل سنت نے اس طریقے سے کیا ہے، فرماتے ہیں اور جب موسیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک جانور ذبح کرو، تو وہ بولے کہ آپ ہم سے مسخرہ کرتے ہیں، مطلب آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ خدا کی پناہ، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب اللہ رب العزت کا یعنی حضرت سیدنا موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ اگر میں مذاق کروں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، مطلب یہ ہے کہ میں مذاق نہیں کرتا، اس لیے کہ مذاق کرنا، جھوٹ بولنا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں یہاں سے ایک رکوع کی شروعات بھی ہوتی ہے اور لفظ از ذکر فرمایا، اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ اور دو چار آگے آیات ان کے ذریعے ایک مکمل واقعے کی جانب اشارہ فرماتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس واقعے کو یاد کرو، اے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے پچھلے ہفتے یہ 2 ہفتے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر اس طریقے کا لفظ استعمال ہو مطلب یہ ہے کہ سامنے والا جانتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ساتھ میں نے بیٹھ کر چائے پی، اب آپ کو جیسا کہ میں نے کہا کہ بھائی آپ نے کچھ پوچھا تو میں نے آپ سے کہا یاد آیا ہم لوگوں نے اس دن چائے پی تھی ساتھ میں، جیسے مثال کے طور پر آپ نے کچھ پوچھا کہ اپنی تو بہت ٹائم سے ملاقات نہیں ہوئی، تو میں کیا کہوں گا، ارے کیا بات کرتے ہو 2 دن پہلے تو چائے پی تھی۔ حالانکہ الحمدللہ میں دوسروں کی چائے سے پرہیز کرتا ہوں، اور اگر کوئی وہاں مل بھی گیا تو سلام کرنے سے پرہیز کرتا ہوں، کیوں سامنے والے کو ایسا نہ لگے بھائی امام صاحب اس لیے سلام کر رہے ہیں کہ ان کو چائے پلاؤ، تو اپنوں کو کسی کی الحمدللہ چائے نہیں پینی۔ اگر سامنے سے کوئی عقیدت مند ہے، اپنا ماننے والا ہے، آیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہوٹل وغیرہ پہ میں سامنے سے کسی کو سلام نہیں کرتا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے خوددار رکھے اور دوسرے حضرات کو بھی خودداری لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے تو بہت عجیب لگتا ہے، اللہ یہ ساری چیزوں سے بچائے، اور میری الحمدللہ ایسی عادت بھی نہیں ہے کہ سیٹ صاحب ہے تو میں جا کے ان کو سلام کروں، ان کے تلوے چاٹوں، استغفراللہ، میری عادت نہیں ہے۔ جو غلط ہے چاہے وہ سیٹ ہو، امیر ہو، غریب ہو، وہ گھر کا ہوگا، لیکن شریعت کے معاملے میں اگر کچھ ہوتا ہے تو میں الحمدللہ بول ہی دیتا ہوں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ میں نے بیٹھ کر چائے پی، 2 دن کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا کہ بہت دنوں سے ہماری ملاقات ہوئی، تو میں کیا کہوں گا، ارے یاد کرو ہم نے بیٹھ کر ہوٹل میں چائے پی تھی، خلیل کیا مثال کے طور پر۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ چائے پینے والی بات ہے، تبھی تو میں نے کہا کہ یاد کرو کہ ہم نے 2 دن پہلے ہی چائے پی تھی، مطلب آپ پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ اتنی مثال سمجھ میں آ گئی۔ بلا شبہ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے محبوب یاد کرو موسیٰ کے زمانے کا، مطلب کیا پتہ چلا، اے محبوب آپ غیب کی خبر جانتے ہیں، آپ کے ذہن میں وہ بات ہے، اسے اب یاد کر کے اپنی امت کو بتاؤ۔ مطلب اس سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے، بالکل واضح بات ہے، مثال کے ذریعے بھی اسے سمجھا جا سکتا ہے۔
واقعہ یہ ہوا تھا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک عابیل نام کا ایک شخص تھا، عین الف با یا لام، عابیل نام کا ایک شخص تھا، اس کے یہاں اولاد وغیرہ نہیں تھا۔ اب اس کا جو چچا زاد بھائی تھا، چچا زاد بھائی مطلب کزن، اپنے چچا کا بیٹا، چچا زاد بھائی، اس نے یہ سوچا کہ اس کے یہاں اولاد نہیں ہے، میں اس کا قصہ تمام کر کے اس کی جائیداد، پراپرٹی جو کچھ بھی ہے وہ ہڑپ کر لوں۔ اس نے اس کا قتل بھی کر دیا اور ایک بستی، ایک محلہ، ایک آبادی کے پاس اس کی لاش کو لا کر ڈال دی، اور دوسرے دن اٹھ کر کے اعلان کرنے لگا کہ میرے بھائی کو کسی نے مار دیا، میرے بھائی کو کسی نے مار دیا۔ آج کل بھی اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، خود نے قتل کیا اور خود ہی دعوے دار بن جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے جان پہچان والے کو، ہمارے رشتہ دار کو، ہمارے گھر والے کو کسی نے مار دیا۔ اس نے یہ اعلان کیا کہ بھائی اس بستی میں میرا یہ بھائی جو میرے چاچا کا لڑکا ہے، میرا کزن بھائی ہے، اس بستی میں پایا گیا مردہ حالت میں، اس کو کسی نے مار دیا، مطلب بستی والوں میں سے کسی نے مارا ہے۔ اب وہ جو بستی والے تھے حضرت موسیٰ تک بات پہنچائی ان لوگوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے بستی والوں سے پوچھا، حالانکہ حضرت موسیٰ کو معلوم ہی تھا، بستی والوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہمیں تو نہیں پتہ، یہاں پر یہ آیا اور دعویٰ کرنے لگا وغیرہ وغیرہ۔ اب بستی والوں نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے اللہ، جو بھی مقتول، جو بھی قاتل ہے، قتل کرنے والا، اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت سیدنا موسیٰ نے عرض کی، اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ جو بستی والے ہیں ان کو حکم دو کہ یہ لوگ ایک جانور ذبح کریں۔ اب یہ بقرہ کا لفظ ہے، اس کا آپ ٹرانسلیشن دیکھ لینا، کنز الایمان میں بہت سارے حضرات جانتے بھی ہوں گے۔ اب کیا میں بیان میں اس کو نام لے کر صراحت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، آج کل حالات کے حساب سے بقرہ کا مطلب آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے، جو نہیں جانتے وہ ان کو بتا دیں، جو جانتے ہیں وہ ان کو بتا دیں جو نہیں جانتے۔ بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کنز الایمان میں دیکھ سکتے ہیں۔ اصل میں یہ جو بیان ہے یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوتا ہے، اور مناسب نہیں ہے کہ میں صراحت کے ساتھ اس کا نام لوں، آپ حضرات جانتے ہی ہیں۔ ابھی بقرعید میں ایک پمفلیٹ چھپا تھا قربانی کا طریقہ، تو بکری ہے، بھینس ہے، ETC، یعنی آگے ایک اور جانور کا ذکر تھا، تو پمفلیٹ کے اندر یہ تھا، تو تھوڑا سا ایکشن ہو گیا تھا ان لوگوں کے اوپر، کارروائی وغیرہ ہوئی تھی، تو اس لیے نام لینا مناسب میں نہیں سمجھتا، بس ایک جانور ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب ان لوگوں کو جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، یہ آنا تانی کرنے لگے جانور کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، یعنی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جانور ذبح کرے اور اس کا ایک حصہ اس مقتول یعنی جو لاش ہے اس کے اوپر لگائے، یہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا پتہ خود بخود دے دے گا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ چاہتے تو بتا دیتے، مگر حضرت موسیٰ اگر بتا دیتے، مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ قوم بنی اسرائیل تھی، بہت ٹیڑھی قوم تھی، وہ حضرت موسیٰ کے اوپر الزام لگاتی، بہتان تراشی کرتی کہ معاذ اللہ آپ جھوٹے ہیں، استغفر اللہ۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ معجزہ حضرت موسیٰ کو دکھانے کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ یہ بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا معجزہ کہ ایک مرے ہوئے جانور کے ایک حصے کے ذریعے مرے ہوئے انسان کو زندہ کیا جائے، یہ بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا معجزہ۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ بات کریں، آمنہ کے لال کی بات کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس پھیر کر کے مندوں کو زندہ فرما دیا، یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ اب جب وہ جانور ذبح کرنے کی بات آئی تو قوم بنی اسرائیل طرح طرح کے سوالات کرنے لگے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، ڈیڑھ ڈول کیسا ہونا چاہیے، اس کی باڈی پتلی ہو موٹی ہو وغیرہ وغیرہ، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے۔ اب اللہ کا حکم تھا کہ آپ جانور ذبح کرو، جانور ذبح کرتے وہ بات پر عمل ہو جاتا، لیکن ان لوگوں نے جیسے جیسے سوالات بڑھائے سختیاں بھی بڑھتی گئی کہ وہ جانور ایسا ہونا چاہیے، اس کی عمر اتنی ہونی چاہیے، اس کا کلر ایسا ہونا چاہیے، اور کسی کام میں اسے استعمال نہ کیا گیا ہو کھیت وغیرہ میں، یہ ساری چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے بڑھ گئی۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بندہ اگر شریعت کے معاملے میں دخل اندازی کرتا ہے اس کے اوپر سختیاں بڑھنے کی شروعات ہو جاتی، تو شریعت کا جو بھی حکم ہے وہ من وعن آنکھ بند کر کے تسلیم کر لے، یہ نہیں کہ اس کے خلاف جانے کی کوشش کرے۔ جو بندہ شریعت کے خلاف جائے گا دنیا بھی اس کی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی اس کی برباد ہو جائے۔
خیر، اب یہ جو جانور جو تھا وہ کس کے پاس ملے، تو اس کے تعلق سے ایک اور واقعہ ہے۔ ایک بندہ تھا، اس کے پاس ایک بچھڑا تھا۔ اب اس نے اسے جنگل میں چھوڑ دیا، اس کا چھوٹا سا بیٹا تھا، اس کو لگا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس نے جانور کو جنگل کے اندر چھوڑ دیا، بچھڑے کو، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اے اللہ میرا بچہ تو چھوٹا ہے، جب بڑا ہو جائے، یہ بچڑا بھی بڑا ہو جائے گا، اسے میرے بچے تک پہنچا دینا۔ نیک بندہ تھا اللہ کا۔ اب یہ جو بچہ تھا چھوٹا سا، یہ بھی ماں باپ کا فرما بردار تھا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، وقت گزرتا رہا، وہ بچڑا بھی بڑا ہو گیا اور یہ بچہ بھی بڑا ہو گیا۔ ماں نے اپنے بچے سے کہا تیرے بیٹے نے فلاں جنگل کے اندر جاؤ، وہاں ایک بچڑا چھوڑا تھا، آج کل تو بڑا ہو گیا ہوگا، جاؤ جا کر کے اسے لے آؤ۔ یہ بچہ گیا، دیکھا تو واقعی میں وہ بچڑا بڑے جانور میں تبدیل ہو چکا تھا، اسے پکڑ کر کے لے آیا۔ ماں نے کہا جاؤ اسے بازار میں جا کر فروخت کر دو، 3 درہم اس کی قیمت لگانا، مگر ساتھ میں یہ بھی شرط لگانا کہ ماں سے اجازت لے کر کے بیچوں گا۔ یہ بندہ لے گیا اور جانور کو، اور 3 درہم کی قیمت اس نے متعین کی۔ فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، پوچھا کہ اس جانور کی قیمت کیا ہے؟ بچے نے کہا 3 درہم میں بیچوں گا، لیکن پہلے ماں سے اجازت لوں گا۔ وہ جو فرشتہ تھا انسان کے شکل میں، اس نے کہا کہ مجھے 6 درہم میں بیچ دو، مگر ماں سے اجازت مت لو۔ بچے نے کہا کہ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ اگر اس جانور کے برابر مجھے سونا دے دو گے، گولڈ دے دو گے، تو بھی میں ماں کی اجازت کے بغیر اس جانور کو نہیں بیچوں گا۔ یہ بندہ واپس آیا گھر پہ اور اپنی ماں سے کہا کہ ایسا ایسا ہوا، تو کہا کہ اب اس کی قیمت جو ہے وہ 6 درہم لگانا اور کہنا ماں کی اجازت کے بغیر 6 درہم میں نہیں بیچوں گا۔ یہ بندہ گیا اور اپنا جو جانور تھا اسے بیچنے کا ارادہ کیا۔ وہ فرشتہ انسان کے شکل میں آیا، پوچھا کہ آپ کے جانور کی قیمت کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ 6 درہم، مگر ماں کی اجازت پہلے لوں گا، اس کے بعد بیچوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ 12 درہم میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بچے نے کہا، بڑا ہو چکا تھا، کہ ماں کی اجازت کے بغیر 12 تو کیا کتنے بھی درہم دے دو میں نہیں دوں گا۔ اپنی ماں کے پاس آیا، پورا واقعہ سنایا۔ اب ماں جو تھی وہ بھی ہوشیار تھی، ماں جو تھی کیا تھی، وہ بھی ہوشیار تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور یہ فرشتہ انسان کی شکل میں جانور خریدنے کے لیے آتا ہے۔ اب اس نے ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ، اب وہ بندہ آئے تو اسی سے پوچھنا کہ ہم اس جانور کا کیا کریں۔ یہ بندہ گیا، وہی فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، پوچھا کہ اس جانور کا ہم کیا کریں؟ والد نے تو میرے لیے چھوڑا تھا، مگر اس کا کرنا کیا ہے؟ وہ فرشتے نے کہا اس سے رہنے دو، حضرت موسیٰ کا معجزہ ظاہر ہوگا، یہ جانور بکے گا اور اس کے چمڑے کے برابر تمہیں سونا ملے گا۔ یہ جو انعام ملا، مفسرین کرام فرماتے ہیں بعد میں وہ ذبح بھی ہوا اور اس کی جو کھال چمڑا جو ہوتا ہے اس کے برابر اس بندے کو سونا بھی ملا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو سونا ملا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ بندہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، باپ کا بھی فرما بردار تھا، ماں کا بھی فرما بردار تھا۔ اب دیکھیں کہ ماں کی اجازت کے بغیر اس نے اپنے جانور کو نہیں بیچا، آخری تک اس نے اپنے جانور کو ماں کی اجازت کے بغیر نہیں بیچا۔ اللہ نے اس پر ایسا انعام فرمایا کہ اس جانور کی کھال یعنی چمڑے کے برابر اسے سونا عطا فرما دیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ 2 واقعے اس کے تحت ہے، اور بھی تفصیل ہے، بس اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے اس کے تحت میں عرض کروں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بہت سارے اعمال جو ہیں ان کا صلہ بندے کو آخرت میں ملے گا، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا صلہ بندے کو دنیا میں بھی مل جاتا ہے، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ انہی میں سے ایک عمل ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کی فرما بردار۔ بندہ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ و رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کی فرما برداری کرے گا، خدمت کرے گا، اس نیت سے نہیں کہ اسے سونا ملا تھا مجھے بھی سونا مل جائے، اس کو پیسے ملے تھے مجھے بھی مل جائے، معاذ اللہ اس نیت سے نہیں، بلکہ اللہ و رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر بندہ ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ اس کی غیب سے مدد فرمائے گا، اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں تو اس بندے کی مدد ہونی ہی ہونی ہے۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں
کہ جانور ذبح کرنا اسلام میں مطلب کیوں ہے؟ یہ تو ایک جان کو تکلیف دینا ہے، اور تم ہی خود بولتے ہو کہ اللہ کسی جان پر ظلم نہیں فرماتا، جبکہ اللہ کے بندے جو مسلمان ہیں وہ جانور پر ظلم کرتے ہیں، اس کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کا بہت بہترین جواب دیا ہے کہ آپ اگر اس دنیا میں غور کریں تو تقریباً ہر جگہ زیرو چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی جانور پائے جاتے ہیں۔ ہوا میں بھی جانور، یعنی وہ جانور بڑے نہیں لیکن ایک جس کے اندر جان ہوتی ہے وہ چیز ضرور پائی جاتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے انسان سانس لیتا ہے، اس کی ناک کے اندر جو جان والی چیز ہے وہ جاتی ہے، پانی پیتا ہے، اس کے اندر جو جان والی چیز ہے وہ جاتی ہے۔ اسی طرح جانور کی بہت ساری چیزیں جیسے چربی ہے، گوشت ہے، بہت ساری دواؤں میں استعمال ہوتی ہیں۔ اور یہ جو انکار کرنے والے، اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والے، بڑی بڑی ایڈورٹائز کے ساتھ یہ لوگ دوائیں بیچتے ہیں، بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوائیں بیچتے ہیں۔ انہی جانوروں کا گوشت، انہی جانوروں کی چربی دواؤں میں استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح ان کی جو ہڈی وغیرہ ہے اور ہاتھی کے دانت وغیرہ، اس سے فائبر وغیرہ بنایا جاتا ہے، اسے بھی یہ لوگ بیچتے ہیں۔ اور آگے آپ بڑھیں، اس دنیا کا نظام ہی یہ ہے کہ ایک جان دوسری جان کو ختم کر کے اپنی زندگی گزارتی۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا سمندر کی جو مچھلی ہے، یعنی بڑی مچھلی، وہ چھوٹی مچھلی کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتی ہے، مگر جو ہے وہ کسی کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ شیر ہے، چیتا ہے، بھالو ہے، ریچھ، ان سارے جانوروں کو آپ دیکھیں دوسروں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا نظام ہے، اس نظام کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی۔ یہ اپنے آپ کو مطلب انسانیت کے ٹھیکیدار کہنے والے، وہاں ان کو یہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن اگر اسلام کی بات آتی ہے تو بہت جلدی یہ لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح آپ سبزی کی بات کریں تو یہ جو سبزی وغیرہ، درخت وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی جان ہوتی ہے۔ اس کو کچھ پتہ نہیں انگریزی کی اصطلاح میں، سائنس کی اصطلاح میں کچھ کہا جاتا ہے، تو اس کو بھی ختم کر کے ہی انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہیں، وہاں ان کو جان نظر نہیں آتی، لیکن جب اسلام سے کسی چیز کا تعلق ہوتا ہے یہ فوراً اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب بلی وغیرہ کی بات آتی ہے، بلیدان دینے کی بات آتی ہے، تو ہم تو زمین پر لیٹا کر اس کو مطلب چارہ وغیرہ دے کر، پانی وانی پلا کر پھر ذبح کرتے ہیں، لیکن جب بلیدان کی بات آتی ہے تو یہ لوگ تو بالکل بے رحمی کے ساتھ، بلکہ یہاں تک سنا گیا کہ بکری کا وہ بچہ جو 2-4 دن کا ہے، اس کی ماں سائیڈ میں کھڑی ہے، اس 2-4 دن کے بچے کو لا کر کے بالکل بے رحمی کے ساتھ اس کا سر جو ہے وہ جسم سے الگ کر دیا جائے۔ ہم لوگ اتنا ظلم تو نہیں کرتے، ہم لوگ ظاہر سی، بلکہ ہم تو معاذ اللہ ظلم کرتے ہی نہیں، ہم تو اس کو شرافت کے ساتھ چارہ پانی کھلا کر اس کو ذبح کرتے ہیں۔ تو اعتراض کرنے والے خود یہ کام کرتے ہیں، بلکہ ہمارے سے زیادہ مقدار میں ان کے یہاں یہ کٹنگ وغیرہ، ذبح وغیرہ ہوتا ہے، لیکن ہماری جب بات آتی ہے تو ان لوگوں کو اعتراض نظر آتا ہے۔ تو بہرحال اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فطرت سے بالکل قریب ہے، دنیا کا جو نظام ہے بالکل اس نظام کے مطابق ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کا ماننے والا، نبی کا غلام اور اپنے نبی کا ایک ادنا امتی بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے مصطفیٰ جان رحمت سے جو غلامی کا رشتہ ہے اسے قائم رکھے، اور قرآن مقدس کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا ہمارے ان بھائیوں نے اس درس میں شرکت کی، نے اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما، ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں نے اس درس میں شرکت کی، ہمارے ان بھائیوں کو اور ہم گناہ گاروں کو پورے گھر والوں کے ساتھ اس قرآن مقدس کی برکت سے بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔